بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ من اہلکا. اب دو نمونے آئیں گے اسی کامیابی کے اصول پر. دو نمونے بدر احد. بدر احد او آخر تک ربط لگ گیا. بدر احد. بدر میں تم تکڑے رہے ڈٹے رہے تو اللہ نے نصرت دی. باوجود تمہاری قلت کے اللہ نے دشمن کو تباہ کر دیا. اور احد میں تمہارے تتقو میں تھوڑا سا فرق آیا. پیغمبر کے حکم کی نافرمانی ہوئی, ظاہراً ہوئی اجتہاداً لیکن ہو گئی. تو اتنے صبر اور تقوی میں تھوڑا فرق آیا اس حکم عدولی کی وجہ سے. اس لیے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور فتح شکست میں بدل گئی. تو اللہ نے فرمایا دیکھ لو اسی اصول پر دونوں نمونے. جب تم ڈٹے رہے کمال درجے کے 313 ہو کر 70 کافروں کو مارا, باقیوں کو گرفتار کیا. اور جب تم 1000 تھے 700 تھے, تھوڑی سی تمہارے اندر, چونکہ صحابہ معیار تھے امت کے لیے, اس لیے اللہ نے صحابہ پر وہ حالات پیش کیے اپنی حکمت تکوینی سے, امور تکوینیہ سے ایسے حالات پیش کیے کہ آنے والی امت کے لیے, پچھلوں کے لیے صحابہ نمونہ اور معیار حق اور معیار ایمان تھے. تو صحابہ کرام پر فتح کے حالات بھی آئے, شکست کے حالات بھی آئے, کمزوری کے حالات بھی آئے, قوت کے حالات بھی آئے, تاکہ آنے والی امت کے لیے یہ صحیح نمونہ بن سکے. اس لیے اب دو نمونے آ رہے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ. اب ذرا ترجمہ کرتے آؤ, مشکلات نہیں ہیں, اب بالکل آسان ہے. اس طرح سمجھو سورت آل عمران کی تقریباً اب ابحاث وہ ہو چکی ہیں. اب بات سمجھتے ہو. وَإِذْ غَدَوْتَ. اور جب صبح کے وقت آپ تشریف لائے, من اہل کا, اپنے اہل سے, تو مبوئ المؤمنین, جگہ بنا رہے تھے, مقرر کر رہے تھے مومنین کی, مقاعد للقتال, چوکیاں, اور وہاں مقاعد بیٹھنے کی جگہ قتال کے لیے. اور اللہ پاک سمیع علیم, سننے والا ہے جاننے والا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ نصف شوال 3 ہجری قصہ احد. اس کی تفصیل غزوات میں, یہاں پر میں نہیں تفصیل کروں گا. نصف شوال 3 ہجری قصہ احد کا واقعہ ہے. جب اذ غدوت, جب آپ نے صبح کے وقت تشریف لائے, من اہل کا, اپنے اہل سے. یہ اہل سے مراد من بیت عائشہ, من بیت عائشہ. جمیع مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہاں مراد عائشہ کا گھر ہے, اور یہ فضیلت عائشہ ہے. سبحان اللہ, اللہ نے حضرت عائشہ کے حجرے کو وہ شان دی کہ آج تک وہ قائم ہے, قیامت تک قائم رہے گا. آج بھی حجرہ عائشہ موجود ہے, قیامت تک رہے گا. یہ حضرت عائشہ کے حجرے کی شان ہے. من اہل کا, من اہل کا, اپنے گھر سے. اہل کس کو کہا؟ بیوی کو. اہل جہاں پر بھی کس کو کہا؟ بیوی کو. جب آپ تشریف لائے, اس میں ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ آپ جمعے کی نماز پڑھ کے احد کی طرف گئے تھے, جبکہ یہاں پر آ رہا ہے غدوتا. غدوتا تو کہتے ہیں صبح صبح, جبکہ آپ احد میں تشریف لے گئے جمعہ پڑھ کے, تو غدوتا تو نہیں بنتا. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں غدوتا کا معنی صبح صبح نہیں, مطلق تشریف لانا, مطلق تشریف لانا مراد ہے, تو صبح صبح والی بات نہیں. اور دوسرا جواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن جمعہ پڑھ کے نکلے, تشریف لے آئے, اور احد میں خیمہ نصب کیا, اور یہاں
اہل کاسب اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں ساتھ تھی، بہت قریب ہے بالکل مدینہ کے. تو حضرت عائشہ کے خیمہ میں رات گزاری، یعنی ہفتے کی رات حضرت عائشہ کے خیمہ میں، اور ہفتے کی صبح لڑائی ہوئی. اور یہ اذ غدوت تھا، یہ صبح کا وقت مراد ہے وہاں احد میں. کوئی سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ ہاں، اذ غدوت تھا. یہ احد کی لڑائی بڑی عجیب لڑائی ہے. بدر کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین سب جمع ہوئے کہ ہمارے جو 70 اکابر شہید پھر نار ہو گئے تھے وہ بدر بھی، سن رہے ہو کہ نہیں؟ تو ان کا بدلہ لینا ہے، ابو جال، شاہ صاحب وغیرہ کا. ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ آئے، اور یہ پورے زور و شور سے، ان کی تعداد بعض نے 3000 فوجی لکھی ہے، 3000 فوج تھی جو ان کی آئی، اور ساتھ لڑکیاں تھیں، نوجوان تھے، لڑکیاں راجز پڑھ رہی تھیں اور اپنے مقتولین بدر کے مرثیے پڑھ رہی تھی، اور اپنے فوج کو غیرت دلانے کے لیے وہ ساتھ تھی. اور ان کے اشعار بھی موجود ہیں کہ اگر اس دفعہ شکست ہوئی تو ہم ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو جائیں گی، اور اگر تم نے اس دفعہ مردانہ مردمی دکھائی تو ہم ہمیشہ تمہاری غلام رہیں گی، وغیرہ وغیرہ وہ اشعار. اور پوری ساجداج سے دشمن آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے مشورہ فرمایا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس مشورہ میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی لعنت اللہ علیہ لعنن کثیرہ وہ بھی شریک ہوئے. عبداللہ ابن ابی کا مشورہ یہ تھا، آپ نے یہ مشورہ کیا کہ باہر نکل کے لڑنا چاہیے یا مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے. بعض جو تجربہ کار صحابہ تھے ان کا بزرگوں کا خیال تھا کہ ہم مدینہ شہر کے اندر رہ کر لڑیں گے، لڑنا آسان ہوگا، ہماری تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، اور جہاں گھر بھی ہیں، کھانا پینا بھی موجود ہے، سہولیات ہیں، تو ہم باہر نہیں جائیں گے احد کی طرف، یا باہر نکل کے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشورہ ابتداءً یہی تھا، آپ نے بھی فرمایا مدینہ کے اندر لڑیں گے. لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، بدر کی لڑائی اچانک ہو گئی تھی تو وہ حاضر نہیں ہو سکے، تو وہ پورے جوش خروش میں تھے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو وہ مشرک سمجھیں گے، یہ بزدل ہیں، اس لیے ہم تو لڑیں گے باہر میدان میں نکل کے. اور آپ ہمیں جنت سے کیوں روکتے ہیں؟ ہم جنت جانا چاہتے ہیں اور شہید ہونا چاہتے ہیں. تو جذبہ شہادت سے وہ نوجوان اتنے سرشار تھے کہ انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ یہ ہمارا جبل اور بزدلی پہ معمول ہوگا کہ مسلمان توحیدی وہ مدینہ میں چھپ کر لڑے ہیں، یہ بات ہمارے جذبے کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، اس لیے ہم لڑیں گے مشرکوں سے تو میدان میں لڑیں گے. آپ نے جب نوجوانوں کا جوش و خروش دیکھا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ادھر ہی لڑیں گے. بعد میں نوجوانوں کو بوڑھوں نے سمجھایا، بزرگوں نے، کہ خدا کے بندے تم نے اتنا زور دیا ہے، نبی پاک کا اپنا ارادہ تو نہیں تھا باہر جانے کا، لیکن تم نے اتنا زور دے دیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی کہہ دیا، تم نے آپ کی مرضی اور منشا کا لحاظ نہیں رکھا. تو وہ نوجوان شرمندہ ہوئے اور انہیں ارمان بھی لگا، غم بھی لگا کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی مرضی کے خلاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر تلوار اٹھا کر جب حجرہ سے باہر آئے
تو اب وہی نوجوان آئے، انہوں نے کہا کہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے، اس لیے آپ کی شاید یہ مشورہ تھا مدینہ کے اندر لڑیں گے تو ہم اپنے بات سے رجوع کرتے ہیں، مدینہ کے اندر ہی لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا نبی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی جب زرہ پہن لے، ہتھیار سنبھال لے، پھر واپس نہیں آیا کرتا، اب چلیں گے تو سیدھا میدان میں چلیں گے۔ یہ بھی آپ کی صداقت کی امارات ہے، علامت۔ معلوم ہوتا ہے کبھی نوجوانوں کی بات بھی مان لینی چاہیے، کبھی کبھی سبق کے علاوہ کچھ نہ کچھ رعایت کرنی۔ خیر، وہ جو بڈھا تھا عبداللہ ابن ابی، شیطان، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا نوجوانوں کی بات مان لی، ہم نے سفید داڑھی دھوپ پہ کی ہے، ہم اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں قربانیاں دے کر، نوجوانوں کے بات مان کے تو باہر جا رہے ہیں، یہ کوئی لڑنا ہے؟ ما نعلم قتالا، یہ لڑنا جھڑنا نہیں ہے، اپنے آپ کو مروانا ہے۔ ہم بزرگوں کی بات مانی نہیں، نوجوان ان کی بات مان لی، اور وہ جی جا رہا ہے، خود بھی ان کو بھی لے کے خود بھی مرے گا، ان کو بھی مروائے گا۔ خیر، عبداللہ نے تحریک شروع کر دی۔ وہ آگے ایک مسجد آتی ہے احد اور مدینہ کے درمیان، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہ مقام ہے جہاں سے منافق واپس آئے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا بھائی جو میرے مرید ہو، میرے ماننے والے ہو، چلو پیچھے، نہیں لڑتے ہم، نوجوانوں کی بات مانی گئی، ہماری کیوں نہیں مانی گئی؟ تو وہ بے ایمان 300 آدمی لے کے واپس آ گیا۔ پہلے 1000 تھے، اب 700 رہ گئے۔ اب 2 قبیلے اور تھے، وہ تھے بڑے مخلص، ایک بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ 2 قبیلے تھے بڑے مخلص۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ صوفی تو سارے واپس جا رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی بزرگ تو واپس گئے، تو انہوں نے دیکھا بھئی مال بھی ہمارے پاس نہیں، سامان بھی، نہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ لڑائی ہے، اور دشمن 3000 فوجی بیٹھا ہے وہ احد کے قریب، اور ہم باہر جا رہے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں وسوسہ آیا، حدیث النفس کے درجہ میں وسوسہ آیا کہ بنے گا کیا، یہ تو اپنے آپ کو مروانے جا رہے ہیں، وہ جو بزرگ واپس جا رہے ہیں انہوں نے کہیں ٹھیک تو نہیں کیا۔ یہ تھوڑا سوچنے لگے، دونوں تھے مخلص، لیکن اللہ نے ان کو استقامت دے دی اور ان کو بچایا۔ آپ احد میں تشریف لے گئے اور 700 صحابہ کے ساتھ آپ وہاں پہنچے، اور آپ نے وہاں مورچے متعین کیے، اور وہاں پر صحابہ جو کمانڈر صحابہ تھے، آپ کی فوج کے مختلف کمانڈر ہوتے تھے، سب کو مورچوں پر متعین کیا۔ جنگی حکمت عملی بھی آپ کی اس کی مثال نہیں۔ اوپر ایک پہاڑ ہے، اس میں جبل رمات اب بھی مشہور ہے، جبل رمات اس کے بعد اس کا نام بنا، تو اتنا بڑا پہاڑ نہیں، ایک پہاڑی ہے، وہ پہاڑی سامنے ہے، اور سامنے ادھر ہے، درمیان میں پورا ایریا خالی ہے، مشرکین سامنے تھے، یہ درمیان میں ایک درا سا ہے، ادھر مسلمان تھے، ادھر مشرک تھے، پہاڑی ادھر تھی، اور وہ جو پچھلا ایریا ہے پہاڑ کے وہ خالی تھا۔ تو آپ نے ادھر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا عبداللہ ابن جبیر کی قیادت اور سیادت میں، اور ان کو حکم دیا کہ ہم قتل ہو جائیں اور ہماری بوٹیاں وہ نوچ لیں، تب بھی تم نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی، تمہارا یہ کام ہے کہ اس طرف سے اگر دشمن حملہ کرے تم نے اس طرف سے دفاع کرنا ہے، تو ہمارا جو بھی حالات بن جائیں تم نے نہیں سوچنا۔ تو 50 تیر انداز وہاں بیٹھے، پیچھے اور سامنے وہ، ان کا رخ ادھر تھا کہ پیچھے سے دشمن نہ آئے، سامنے دشمن۔ لڑائی ہوئی، زبردست لڑائی، ایسی لڑائی ہوئی کہ مشرکین کے قدم اکھڑ گئے، 3000 فوجی بھاگنے لگا۔ وہ جو لڑکیاں ساتھ لائے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ وہ اپنی شلواریں اوپر اٹھا کے بھاگ رہی ہے، اور ان کی پازیبیں بھی نظر آ رہی ہے، ان کے
پاؤں اور گھٹنے تک وہ اپنے کپڑے اوپر کر کے بھاگی جا رہی ہیں اور مشرک بھی سارے بھاگ رہے ہیں. جب مشرک بھاگ گئے, کچھ مارے گئے, کچھ بھاگے, تو صحابہ نے سمجھا کہ اب جنگ جیتی جا چکی ہے, مقصد حاصل ہو گیا. تو انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا. کسی مشرک کی تلوار, کسی کا گھوڑا, کسی کی اور یہ ساری چیزیں جو مشرکوں کا سامان تھا وہ اکٹھا. اوپر تیر اندازوں نے دیکھا, انہوں نے کہا بھی جنگ تو جیت چکے ہیں, لہذا اب ہمیں جہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. حضرت عبداللہ ابن جبیر ان کو بار بار کہتے رہے, جو امیر تھے. دوسرے بھی بات صحابہ کے خدا کے بندے, اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے نہیں آنا چاہے جنگ کا جو بھی ہو جائے. انہوں نے کہا جی پیغمبر کا مقصد تھا جنگ کے دوران, اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے, مشرک چلے گئے ہیں اور یہ سارا مال غنیمت ہے, آؤ ذرا مزے سے گپ شپ بھی لگائیں اور مال غنیمت بھی اکٹھا کریں, ان کا تعاون کروائیں. وہ تو مقصد ہی ختم ہو گیا ہے, دشمن وہ جا رہا ہے. تو انہوں نے چند صحابہ رہ گئے 5-6, باقی جو 40 کے قریب 45 کے صحابہ تھے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی. اب پیچھے سے خالد بن ولید, یہ بڑا کمانڈر تھا, اس کی نظر پڑ گئی کہ او پہاڑ تو خالی ہے اور مسلمان تو سامنے ادھر لگے, تو اس نے پیچھے پشت کی طرف سے حملہ کیا. ان کو خیال ہی نہیں تھا, انہوں نے رمات کو بھی نہیں دیکھا کہ ان کا کیا بنا, یہ اپنے خیال میں تھے. انہوں نے سمجھا پیچھے سے بے فکر تھے کہ رمات اوپر بیٹھے, تو وہ رمات نیچے آ گئے تھے. تو اب خالد بن ولید نے جب پیچھے سے حملہ کیا تو ان کے قدم اکھڑ گئے اور اب یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے. 3000 مشرکوں کا ریلا تھا اور یک دم جب وہ پلٹے پوری قوت کے ساتھ, اور یہ سنبھلے ہوئے بھی نہیں تھے, پوزیشنیں بھی نہیں سنبھلی تھی. اب انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم جائیں کدھر اور لڑیں کدھر, تو کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. تو جیسے اچانک ایسی بات بن جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 آدمی رہ گئے, 12 اپنا 3000 مقابل میں اور 12 آدمی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی فرمایا انا النبی لا کذب, میں اللہ کا نبی ہوں. اور آپ نے آواز دی عباد اللہ الیہ, اللہ کے بندے آؤ, کدھر جا رہے ہو. اور اصحاب بدر, اصحاب, آپ نے آواز دی کہ عباد اللہ بار بار. تو صحابہ, وہاں پر ایک مشرک تھا, اس بے ایمان نے یہ اعلان کیا, کیونکہ جب صحابہ کرام کی دوڑ لگی کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر, تو وہاں پر مشرکین نے مسلسل حملہ کیا نبی پاک علیہ السلام پر. اور اس حملے میں 7 انصاری شہید ہوئے, 7 انصاری, اور شہادت بھی یک کے بعد دیگرے نوجوان تھے. تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے دفاع میں اپنا سینے پہ تیر کھاتے تھے اور ایک گرتا دوسرا کھڑا ہو جاتا اور ڈھال بن کے, تو وہ ڈھال بن کر وہاں گرتے رہے اور وہاں پر وہ شہید ہوئے. تو بہرحال وہاں نبی کریم علیہ السلام کے متعلق یہ مشہور ہو گیا کہ آپ کے دانت تو شہید ہوئے اور آپ گڑھے میں گر بھی گئے. اور وہاں اس نے مشہور کیا مشرک نے کہ نبی کریم علیہ السلام پر موت, اپنا شہادت ہو گئی اور آپ مقتول ہو گئے. تو اس وقت صحابہ کرام کے اور زیادہ قدم اکھڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہو گئے تو مسئلہ بھی ختم ہو گیا اور ساری چیز ختم ہو گئی. تو حضرت انس کے چچا نظر, اس نے کہا کہ موتو علی ما مات رسول اللہ, آؤ اسی مشن پہ مرو جس مشن پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے, تو تم بھی آؤ. تو خیر صحابہ کرام کے بہت زیادہ پریشانی ہوئی, حتیٰ کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، اور پھر آپ نے آوازیں بھی دی تو سارے صحابہ آپ کے ساتھ جمع ہوئے، اور جب صحابہ جمع ہوئے تو پھر تو مشرکوں پہ ٹوٹ پڑے، پھر مشرک ہر چیز چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن اس دوران جب دوبارہ پلٹے اور اس دوران تقریباً 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے اور 70 کے قریب زخمی ہو گئے۔ دیکھو